بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی ایک سوال لوگوں نے پوچھا ہے، کسی دوست نے یوٹیوب پہ میرے جو چینل پہ، کہ جی پتا کی پتھری کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پتا کی پتھری کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے لیکچر جو ہیں فیوچر میں ضرور انشاءاللہ دیا جائے گا۔ البتہ مختصر طور پر بندہ یہ بتاتا ہے کہ پتے کی پتھری یا تو عضلاتی صابی تحریک میں بنتی ہے اور یا عودی عضلاتی تحریک میں بنتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کتابی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں نے عملی طور پر دیکھا ہے کہ عودی عضلاتی تحریک میں بھی پتے میں پتھری پائی گئی ہے اور عضلاتی صابی تحریک میں بھی پتے میں پتھری پائی گئی ہے۔ عضلاتی صابی تحریک میں تو آپ جانتے ہیں کہ غدد میں تسکین ہو جاتی ہے، اس لیے پتے میں تخدیر کی صورت پیدا ہو کر وہاں جو صفرا جو ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، اور جمے ہوئے صفرائی کو پتے کی پتھری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غدی عضلاتی تحریک میں جو ہے وہ غدد میں سکیڑ ہو جاتا ہے، تو سکیڑ کی وجہ سے جہاں پر سکیڑ ہو، جہاں پر تحریک ہو، اس میں سردی کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس لیے سردی کے غلبہ سے بھی جو ہے وہ صفرا جو ہے وہ جم جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے پتے میں پتھری کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر عضلاتی صابی تحریک ہو تو آپ اس میں تریاق معدہ آدھی چمچی صبح دوپہر شام، عودی صابی ملین ایک گولی صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی کسر رہ جائے تو آپ عودی صابی تریاق بھی شامل کر دیں اس میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مریض کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر غدی عضلاتی تحریک ہو تو غدی عضلاتی تحریک میں غدی صابی ملین 2 نخوتی گولیاں صبح دوپہر شام، اور غدی صابی تریاق ایک گولی صبح دوپہر شام اگر دی جائے گی تو مریض کو اللہ کے لطف و کرم سے شفا ہو جائے گی۔ ایک نسخہ جو میرے شیخ حضرت ابو انیس محمد برتعلی قدس سرہ العزیز کا ہے، اور وہ بہترین پتے کی پتھری پر کام کرتا ہے، وہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ اس سے ضرور اپنے مریض کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ناظرین میں سے اگر کوئی سے بنا کر استعمال کرے گا پتے کی پتھری کے لیے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ پوست نسخہ سن لیں: پوست بیخ کنیر سفید 50 گرام، پوست بیخ کنیر سرخ 50 گرام، دودھ گائے 5 کلو۔ اور اس کی تیاری کے لیے کنیر کی جڑوں کے پوست کو کوٹ کر دودھ میں پکا کر جامن لگا کر ریڑھ کر مکھن نکالیں اور اس کا گھی تیار کر لیں۔ یعنی کہ یہ پوست بیخ کنیر جو سفید ہیں اور سرخ ہیں دونوں کو گرائنڈ کر لیا جائے، دونوں کو گرائنڈ کر کے یا کوٹ لیا جائے خوب باریک، اور کوٹ کر دودھ میں جو ہے اسے خوب پکایا جائے۔ خوب پکا کر پھر اس کو جو ہے ریڑھ کر اس کے مکھن نکالا جائے اور اس سے گھی تیار کر لیا جائے، تو یہ بن جائے گا اس کے لیے تریاق سنگ مرارہ کے لیے، پتے کی پتھری کے لیے۔ یہ نصف گرام سے 1 گرام تک چینی میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے بعد چائے پی لیں، دن میں 2 بار کرم 2 بار استعمال کریں تو اس مرکب کے اچھے نتائج آپ کو نکلیں گے۔ اس کے علاوہ میں اپنا تجربہ کر دوں شیئر، کیونکہ یہ مکھن اور گھی نکالنے والا مرکب تو میں بنا نہیں سکا، میرے شیخ کا ہے، لیکن یہ یقیناً کامیاب ہے، ٹائم ہی نہیں مل پایا اس کو تیار کرنے کا۔ البتہ جو عام ہے دوائیاں پہلے میں نے بتایا ہے کہ عضلاتی تحریک ہو تو یہ علاج کریں، عودی تحریک ہو تو یہ علاج کریں، تو یہ بندہ علاج کرتا ہے۔ لیکن میرے تجربے کے مطابق جو ہے وہ 50% لوگوں کی پتے کی پتھری ادویہ سے نکل جاتی ہے، اور 50% کی نہیں نکلتی، آفٹر آل انہیں آپریشن ہی کرانا پڑتا ہے۔ اور اس لیے جو ہے وہ ادویہ استعمال کرنے سے پہلے یا کرانے سے پہلے مریض کو بتا دیں کہ جی 50% نکلنے کے چانسز ہے۔ جو پتے سے صفرا کو آنتوں پر گرانے والی مجرا ہے، شریان ہے، یا جو
नाड़ी है, कुछ कह ले उसे, वो बंद हो जाती है, बंद होकर वो पिचक जाती है, जिसकी वजह से पित्ते में सफरा जम जाता है। और अगर वो किसी खुशनसीब की वो नाली, वो जैसे पित्ते से सफरा आंतों में गिरता है आकर, वो खुल जाए तो उसकी ये पथरी निकल जाती है। और अगर वो खोल ना पाए तो पथरी नहीं निकलती। लेकिन अगर पथरी सिर्फ अल्ट्रासाउंड में आ रही है या एक्सरे में आ रही है या किसी और टेस्ट में आ रही है, अगर वो दर्द नहीं कर रही तो इस पे घबराना नहीं चाहिए। घबराहट उस वक्त होती है जब पित्ते में पथरी शदीद दर्द पैदा कर रही हो, नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो उस हाल में आप इलाज कराएं। इलाज नहीं करा सकते तो ऑपरेशन करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर दर्द नहीं हो रहा तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है। अलबत्ता अगर इलाज करना चाहें तो जो मैंने इलाज उज़लाती साबी तहरीक के पित्ते की पथरी और गुद्दी उज़लाती तहरीक के पित्ते की पथरी का जो मैंने इलाज बताया है, उससे आप कर लें। अगर पथरी निकल जाए तो ठीक, ना निकले तो फिर आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। और ऑपरेशन से बचने के लिए ये नुस्खा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, यही बड़ा तरक्की असर रखता है। अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये तैयार कर लेंगे तो इससे मुझे उम्मीद है कि आप ऑपरेशन से बच जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके पित्ते की पथरी जो है वो निकल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।